شاہد افریدی کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا ستارہ تھا جسے انٹرٹینمنٹ کا دوسرا نام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں کوئی بھی ماں ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی جیسے پاکستان کے گریٹ آل راؤنڈر شاہد افریدی تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹنگ کے دم پر دنیا کے بڑے سے بڑے گیند بازوں کے دلوں میں خوف قائم کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے 20ویں صدی میں کرکٹ کو انٹرٹینمنٹ کا کھیل بنا دیا۔ حالانکہ اس دور میں میگراتھ اور بریٹلی جیسے بولر ہوا کرتے تھے، مگر افریدی نے چوکوں چھکوں کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان کے چنگل سے کوئی بولر نہیں بچ پایا۔ یہ وہی تھا جس نے کئی گیند بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا اور کرکٹ کو بلے بازوں کا کھیل بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریدی کی 10 مہارت بازیاں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے۔ شاہد افریدی کی تیز ترین سینچری۔ دوستو، شاہد افریدی نے اپنا پہلا امتحان اس وقت پاس کیا جب انہیں ایک سپنر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اس ٹائم پاکستان کے پاس گریٹ سپنر اور کمال کے فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تیز ترین بولر شعیب اختر بھی پاکستانی ٹیم میں 5 سال جگہ نہ بنا پائے، مگر افریدی ایک ایسا قدرتی ٹیلنٹ تھا جس نے اپنی جادوئی بولنگ سے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں دنیا کا بہترین پاور ہیٹر بن سکتا ہے۔ یہ بات ہے 1996 کی، جب افریدی کو 8ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ یہ اپنی پاور ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر چکا تھا اور ٹیم میں ایک بہترین پاور ہیٹر بن کر ابھر چکا تھا۔ ان دنوں پاکستانی ٹیم کی کپتانی سعید انور کیا کرتے۔ ایک دن ایسا آیا جب افریدی کو نمبر 3 پر بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ یہ وہی دن تھا جب انہوں نے سری لنکن ٹیم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور صرف 37 گیندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سینچری میں انہوں نے 11 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ ان کا یہ ریکارڈ کرکٹ کی دنیا میں 17 سال راج کرتا رہا، مگر بعد میں ٹوٹ گیا۔ افریدی کو ان دنوں ایک خطرناک بلے باز کے روپ میں جانا جاتا، کیونکہ یہ 5-10 منٹ بیٹنگ کرتے اور سامنے والی ٹیم کا برا حال کر دیتے۔ اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2009 اور افریدی کی مہارت بازیاں۔ دوستو، اوڈیائی کرکٹ کو ایک نئی پہچان دینے والے افریدی اب T20 کرکٹ میں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ اس دور میں انہیں سب سے خطرناک بلے باز اور جادوگر سپنر مانا جاتا۔ جب کبھی بولر کو ڈرانا ہو تو افریدی کو بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ اس ٹورنامنٹ کا آغاز انگلینڈ میں ہوا اور 12 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں سے 4 ٹیمیں ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، پاکستان اور سری لنکا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلا سیمی فائنل پاکستان نے جیت لیا۔ اس میچ میں افریدی نے 34 گیندوں پر 51 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور 4 اوورز میں صرف 16 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں اور پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ جبکہ دوسرا سیمی فائنل سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا، جسے سری لنکا نے 57 رن سے جیت لیا۔ اور اب باری تھی ٹورنامنٹ کے سب سے بڑے میچ یعنی فائنل کی، جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں افریدی نے 54 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور پاکستان کو 8 وکٹوں سے فائنل جتوا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کو چیمپئن بنانے والے شاہد افریدی ہی تھے، جنہوں نے اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے کمال ہی کر دیا۔ موسٹ سکسز ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو، افریدی ایک ایسا پلیئر تھا جس نے اپنے کیریئر میں دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کو دھول چٹائی۔ کرکٹ میں ان کا مشن چوکوں چھکوں کا تھا۔ یہ 4-5 منٹ بیٹنگ کرتے اور حریف ٹیم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا اور ایسے ریکارڈ قائم کیے جو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ افریدی دنیا کے واحد ایسے پلیئر ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگا چکے ہیں۔ یہ 117 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے اور 351 سکسز لگا چکے تھے۔ ان کے تیز ترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے یونیورس باس یعنی کرس گیل بھی سٹرائک ریٹ کے معاملے میں ان سے کافی پیچھے تھے۔
گیل 87 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے مگر افریدی سے کافی سلو تھے، اسی لیے تو انہیں گیند بازوں کی عزت کا لٹیرا کہتے ہیں۔ اب لالا کی یاد میں ایک لائک تو بنتا ہے، تو دیر کس بات کی بھائی، ٹھوک دیجئے۔ بنگلہ دیشی پلیئرز کرائم اور افریدی کا لاٹھی چارج۔ دوستو، اگر آپ ایک حقیقی کرکٹ لور ہیں تو آپ لالا کی اس دھواندار اننگ کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے، جب انہوں نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے ایشیا کپ 2014 کے ایک اہم میچ میں بنگالی ٹائیگرز کے جبڑوں سے فتح چھین لی۔ اس غیر یقینی فتح کے بعد سارا شیر بنگلہ اسٹیڈیم آنسوؤں، سسکیوں اور آہوں میں بدل گیا۔ بنگالی حسینائیں زاروں قطار رونے لگی۔ یہ ایک قسم کا سیمی فائنل تھا۔ بنگالی ٹائیگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 226 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا۔ اتنے بڑے ٹارگٹ کے بعد بنگالی ٹائیگرز کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی، کیونکہ دوستوں میچ میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب پاکستانی ٹیم کو صرف 52 گیندوں پر 102 رنز کرنے تھے اور ان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی، مگر بنگالی ٹائیگرز بھول چکے تھے کہ لالا ابھی باقی ہے۔ بوم بوم اس نازک صورتحال میں کریز پر آئے اور آتے ہی ہمیشہ کی طرح لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ اس میچ میں لالا کو بال نہیں بلکہ فٹ بال نظر آ رہا تھا جو ان کے بیٹ کو ٹکراتا اور باؤنڈری کے باہر کی سیر کرتا۔ لالا نے اس میچ میں 25 گیندوں پر 59 رنز